السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ فاطمہ آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں صحیح بخاری سے حدیث کتاب الایمان، باب امور الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب امور الایمان، ایمان کے کاموں کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ وقوله قد أفلح المؤمنون۔ اور اللہ پاک کے اس فرمان کی تشریح کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پشچم کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کو وجود پر ایمان لائے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور جس قدر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادر یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور تندرست مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چڑھانے میں، اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ کسی امر کی بابت وعدہ کریں، اور وہ لوگ جو صبر و شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور معرکہ جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو ان کے علاوہ زنا یا لواطت یا مشت زنی وغیرہ سے شہوت رانی کرے، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانت و عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کریں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔